آج کے کلام کا مضمون ہے معجزات، معجزے۔ یسوع مسیح معجزات کا معجزے کرنے والا، حیران کن کام کرنے والا، جو دنیا کا کوئی شخص نہ کر سکے وہ یسوع کرتا اور اس نے کر کے دکھائے۔ تو کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح خداوند نے معجزے کیے۔ یوحنا رسول معرفت خدا کا کلام 11واں باب پہلی ہے۔ پہلے سے پڑھے۔ ایک لازر نام کا شخص ہے۔ اکثر ہم نے اس حوالے کو سنا ہے بہت دفعہ اور پڑھا بھی ہے، لیکن ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت نیا ہوتا ہے، نیا ایک میسج ہوتا ہے۔ مریم اس کی بہن مارتھا کے گاؤں سے، گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ لازر نام کا ایک آدمی اور بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا تو یسوع مسیح انہوں نے بہت سارے پیغام بھیجے کہ یسوع مسیح تیرا دوست لازر جو ہے نا بہت بیمار ہے، آپ جلدی آ جائیں تو اچھا ہے، آ جاؤ۔ لیکن یسوع مسیح نے دیر لگائی۔ کیوں لگائی؟ یسوع مسیح نے کیوں دیر لگائی؟ جی معجزے کے لیے یسوع مسیح نے اپنا معجزہ دکھانا تھا کہ مجھ میں یہ قدرت ہے کہ میں مرے ہوئے انسان کو زندہ، کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوا جس نے مردے کو زندہ کیا۔ پرانے زمانے میں بھی نبیوں کے تھرو خدا کرتا تھا بہت، اب ڈائریکٹلی کر رہے ہیں۔ پہلا کسے کے وسیلے کر رہا ہے؟ نبیوں کے وسیلے سے، ایلیا کے وسیلے سے کیا اس نے، الیشا کے وسیلے سے کیا، لیکن اب ڈائریکٹلی کر رہے ہیں دنیا میں آ کر۔ بس اس کی بہنوں نے اسے یہ کلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا وہ بیمار ہے، بیمار۔ اے خداوند دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کو بہت وہ پیارا تھا، تو پیارے کے لیے تو پھر جلدی آنا چاہیے تھا۔
جس کے ساتھ محبت و پیار رشتہ دار کے ساتھ اگر اس کا پتہ چل جائے کہ اس کی یہ کنڈیشن ہے تو وہ تو فوری طور پر لوگ جاتے ہیں۔ یسوع مسیح اس لیے نہیں جا رہا کہ یسوع مسیح نے یہ دکھانا تھا کہ میں یہ قدرت رکھتا ہوں کہ میں 4 دن کے مرے انسان کو زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ اس میں کرامت تھی اس کی۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ ہم بیماری موت کی بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، موت کی نہیں بلکہ خدا کے کہ خدا کا جلال ظاہر ہے۔ بعض وقت ایسی بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے جو خدا یسوع مسیح کے جلال کی ہوتی ہے۔ وہ کسی ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوتی تو خدا کا خادم دعا کر کے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ ہے خدا یسوع مسیح کی قدرت اس میں، کیونکہ اس میں تھی یہ قدرت۔ اور تاکہ اس کے بیٹے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو، بیٹے کے وسیلہ سے خدا کا جلال۔ اسی طرح جب یسوع مسیح کے وسیلے سے باپ کا جلال ظاہر ہوتا تھا، اور آج اس کے خادموں کے وسیلے سے یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کا جلال۔ جب لوگ کو شفا پا جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جی آپ کو کس نے شفا دی ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کا نام آتا ہے نا، پاسٹر کا نام تو نہیں آتا کہ ہمیں پاسٹر صاحب نے طرف شفا دی۔ میں ایک خادم کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک آدمی نے اس کے وسیلے سے شفا پائی، وسیلے سے شفا تو یسوع مسیح بھی ہے نا۔ تو جو گواہی دینے والا ہے شخص ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں کسی کو نہیں جانتا، مجھے تو انہوں نے ٹھیک کیا۔ تو جلال کس کو ملا جی؟ پاسٹر کا نام۔ اور میں کہہ بھی دیا آپ نے یہ کیا کیا؟ ان کے چرچ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سمجھایا نہیں سے گواہی دینے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے انسان کو کہ میں گواہی دینے لگا تو کس طریقے سے دینی ہے۔ لوگ بغیر سوچے سمجھیں حالانکہ بڑی دفعہ انور فضل کی گواہیاں ہوتی ہیں اور اکثر لوگ یہ کہہ دیتے جی ہمیں تو انور فضل نے ٹھیک کیا، انور فضل کے پاس گئے تھے وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بھی کہا ہے، بار بار لوگوں کے منہ سے بھی اخواتے ہیں کہ بھئی آپ کو کس نے ٹھیک کیا ہے؟ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کس کا نام نہیں دیکھتے، کسی اور کا نام لیا، پاسٹر صاحب کا نام لیا نا، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ خدا اپنے خادم کے ذریعے موصلہ کرتا ہے، اور جلال جو ہے، عزت ہے، وہ یسوع مسیح کے نام کو ملتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے چیزوں سوچ سمجھ کر گواہی دینی چاہیے۔ اور یسوع مارتھا اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا، بس جب اس نے سنا وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہاں اور 2 دن نہیں رہا، 2 دن وہیں رکھ دیا تاکہ لازر مر جائے۔ لازر مر جائے، پھر میں جاؤں گا اور میں اسے ٹھکاؤں گا۔ اور پھر یسوع مسیح کا بیان ہے، بس اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں سے کہا یسوع نے کہ جاؤ میرے ساتھ آؤ یہودیہ کو چلیں۔ اس سے
کہا کہ اے نبی ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہودی جو ہے تجھے سنسار پتھروں مارنا کرنا چاہتے ہیں، سنسار کرنا چاہتے ہیں، تو بھیجا تھا ہم. تو یسوع مسیح نے کیا بیان دیا؟ کیا کہنا پڑے گا نامیہ. یسوع نے جواب دیا اور تو پھر وہاں جاتا ہے. یسوع نے جواب دیا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھہر نہیں اٹھا ٹھوکر نہیں کھاتا. یسوع مسیح نے کہا کہ دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر وہ دن کو چلے تو وہ ٹھوکر روشنی ہوتی ہے نا، صبح کو ہوتی ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے، اسے پاؤں کو ٹھیس نہیں لگے، گرے گا نہیں، گرتا نہیں ہے. اگر اندھیرے میں چلے گا تو ضرور گرے گا. تو یسوع مسیح نے کہا کہ وقت گزر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وقت اس وقت برا وقت تھا، لیکن اب چلتے ہیں، اب ٹھیک ہے. یسوع نے جواب دیا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دن دنیا کی روشنی دیتا ہے. لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا. رات کس چیز کو ظاہر کرتی ہے جی؟ اندھیرے کو. تو اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ بے سمجھی. جس ذہن میں بے سمجھی ہے، عقل مندی نہیں، وہ اندھیرے میں ہے، کیونکہ وہ جھوٹ کا پیروکار ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، اسے کچھ پتہ نہیں. اور دنیا کی رسومات غلط فہمی کے ساتھ بھی بناتا ہے. رسمیں تو رسمیں ماننے والے لوگ جو ہیں وہ اندھیرے میں ہیں. وہ دن کو نہیں چلتے، وہ رات کو چلتے. اور پھر اندھیرا گناہ کو بھی ظاہر کرتا ہے. اس نے یہ باتیں کہی اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا. یسوع راز میں بات کر رہے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے کہ لازر مر گیا. اور شگرد ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یسوع کے ان الفاظوں کا معنی کیا ہے. آج بھی لوگ کلام سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے معنی نہیں سمجھتے. کیسے؟ جب تک آپ معنی نہیں سمجھتے کلام کے، تو آپ کو کلام کوئی سمجھ نہیں آئے گا، اور کلام آپ کو کچھ نہیں دے گا. بڑی دفعہ لوگوں کو دیکھا، لوگوں کے گھر میں جاتے ہیں، بھائی آپ بائبل پڑھتے ہیں؟ ہاں جی ہماری بچیاں پڑھتی ہیں. جب تک بائبل نہ پڑھ لیں وہ کام نہیں کرتی کوئی. ہاں واہ جی واہ، ہمارے لڑکے جو ہیں وہ بھی بائبل پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبح اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، دھونے کے بعد پہلے بائبل پڑھتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ کرنے کے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں. بڑی گل ہے جی. اچھا بھائی جو پڑھتا ہے نا ذرا اپنی بائبل لے کے آئے میرے پاس. گوڈے مٹی گئی ان کا. یہ اتنا نہیں کرتے کہ گلاب کی چڑھا رہے، کپڑے کے چڑھا رہے نہیں. نہیں کرتا مسلمان وہ چمتے نا پاریا ایسے ہمارے لوگ بھی کرتے. یہ ڈرامہ کے لیے کہ ہم بڑی عزت کرتے، لیکن یہ بات بہت ہی اسی 11ویں بات کی ہم دیکھتے ہیں. یسوع مسیح 17ویں ہے. بس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے. بیتنیہ یروشلم کے نزدیک تقریباً 2 میل کے فاصلہ پر. بیتنیہ شہر گاؤں ہے،
यरूशलेम से 2 मील के फासले पर है, करीब ही अगर 2 मील कितना होगा, मैं सदर कितना होगा, 2 से दूर की जगह 2 मील। और बहुत सारे यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। रिश्ते रिश्तेदार, नातेदार, वाकफदार, सुने हाँ जी कहाँ जा रहे हैं जी, बोल चलो मैं भी अफसोस का ना गए तो घर बने नाराज हो, चलो आगे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी है। जब यीशु से आता था ना उनके घर में, तो मरियम जो थी वो यीशु के पास बैठी है और उससे कलाम की बातें सुनती। लेकिन मार्था जो है ये दुनियावी काम, घर का काम, बर्तन साफ कर, सफाई कर, खाना तैयार कर, ये सारा कुछ इस काम में लगी रहती थी। लेकिन मरियम कलाम सुनती है। एक दिन मार्था ने कहा, खुदावन तुमने इसको अपने पास बिठा रखा है, इसको अपने पास बिठाई रखता है और मैं अकेली काम में लगी रहती हूँ, आपको कुछ ख्याल नहीं आता मेरा? क्या आप इसे मरियम से कहते ये भी मेरा हाथ बिठाए? यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा ये अपना आला हिस्सा चुन चुकी है, लेकिन तू दुनिया के कामों में, आज भी जो लोग दुनिया के कामों में मसरूफ रहते हैं वो अल्लाह ही बरकत हासिल नहीं करते, चाहे कोई भी। तो यीशु मसीह मौजूदात का खुदा है, खुदा ये मौजे करता है, इंसान कोई मौजे नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह में ये करामत है, कुदरत में वो मौजूदात का खुदा है। इसकी 25 आयत पढ़े आप, बल्कि 24। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाएगा तो भी जिंदा रहेगा। आमीन। ये है उधर यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी। क़यामत किसको कहते हैं मैडम? क़यामत हाँ जी, दुख और परेशानी। समझ आएगी? लगा नहीं पता? दुख और लेकिन नहीं, ये बात गलत है। दुख परेशानी क़यामत नहीं है। यीशु तीसरे दिन उसने क्या किया था? हाँ? इसी का नाम क़यामत है। You understand? आइए समझ, जी उठने का नाम क़यामत है, लेकिन लोग गलतफहमी का शिकार है। तो जैसे गैर लोग कहते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। हमारे लोग तो आम से नहीं है, हमारे लोगों के दिमाग में गैर कौमों की तालीम है और यही तालीम मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो निकलती नहीं, क्योंकि ऐसे खादम जो है वो उनको उस तरफ आने ही नहीं देते, क्योंकि उनको आपको ही पता नहीं तो किसी को क्या बताए। जैसी कोको तैसे बचे, ये हो जा साल हो शिगर, लेकिन खुदाम का फजल है कि जैसा मैं हूँ मेरे शिकर्दी वैसे। इसलिए कलाम तो बहुत सारा है। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, क़यामत का नाम ही जिंदगी, याद रखना है। और जो मुझ पर ईमान लाता है
وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے۔ تو اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح پر ایمان ہے۔ یسوع نے بھی یہی کہا تھا مارتھا مریم کو، ایمان رکھ کیونکہ میں زندگی ہوں۔ زندگی بھی ہے تو قیامت بھی، یعنی قیامت تو نہ ہی زندگی۔ جو مجھ پر ایمان لائے وہ زندہ۔ تو اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔